अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और सैफुल मलिक झील पर जाकर और फिर राफ्टिंग करने के बाद हम सब की स्किन जो है तो काफ़ी ज़्यादा टैन हो गई थी और मतलब इतनी जल गई थी कि फिर जलन हो रही थी। तो सब ने फिर हाथों पर, चेहरे पर ये क्रीम लगाई। जहाँ तक स्लीव्स थे, जहाँ तक स्किन ढकी हुई थी, वहाँ तक स्किन सही थी और बाकी जो है ना धूप से काफ़ी स्किन हमारी जल गई थी। नाक, चेहरा, हाथ। हमने रात चिलास में गुजारी, सुबह उठकर फिर यहाँ आकर हमने नाश्ता किया। चिलास में इंतहाई शदीद किस्म की गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये क्लिप मैंने रात को बनाई थी। ये जो है ना बाबूसर टॉप्स है, ये बर्फ़ लेकर आए हैं और यहाँ पर ये बेचते हैं और ज़्यादातर लोग हाथों में इस तरह पकड़ के तो उसको खा रहे होते हैं बाकायदा, क्योंकि इंतहाई गर्मी होती है। और एक ही दिन में हमने दोनों तरह के मौसम एक्सपीरियंस कर लिए। बाबूसर टॉप में इंतहाई शदीद किस्म की सर्दी थी और फिर हम सीधा चेलास आ गए। चेलास में हमने रात गुजारी। चेलास में इंतहाई शदीद किस्म की गर्मी। और अब फिर हम जा रहे हैं झेलम की तरफ, यानी देवसाई, तो वहाँ फिर इंतहाई शदीद किस्म की सर्दी होगी। तो एक ही दिन रात में हम ये मुख्तलिफ़ टेम्परेचर जो है तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और हम जैसे पहली बार जा रहे हैं देवसाई की तरफ, चिलम की तरफ, हमें रास्तों का बिल्कुल नहीं पता था। तो हमने निकलते वक्त हमने ये डिसाइड किया कि हम अस्तोर वाले रास्ते से चलते हैं, क्योंकि ये हमें थोड़ा शॉर्ट लगा। तो हम पहले एक साथ ही जा रहे थे, भाई और हमारी गाड़ी एक साथ ही जा रही थी। तो फिर हम बातों में लग गए तो फिर पता ही नहीं चला कि उनकी गाड़ी आगे चली गई है या पीछे रह गई है, और सिग्नल कोई नहीं थे, राब्ता ही नहीं हो पा रहा था फिर। और हमें ये पता था कि सिग्नल नहीं होंगे, तो इसलिए हमने ये भी डिसाइड किया था कि वहाँ पर एक व्यू पॉइंट आएगा, ननका पर्वत व्यू पॉइंट था। तो वहाँ पर हमने कहा कि वेट करेंगे, अगर इधर उधर हुए एक दूसरे से तो वहाँ पर रुक के ना वेट करेंगे, वहाँ से मिल के फिर आगे की तरफ जाएंगे। तो वहाँ पहुँच के हमने भी वेट किया, वो उन्होंने भी वहाँ पहुँच के वेट किया, लेकिन बात नहीं बनी, हम फिर भी नहीं मिल सके वहाँ पर। वो जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही सफ़ेद सफ़ेद जैसे बर्फ़ पड़ी हुई है, वो है ननगा पर्वत। अभी दोबारा थोड़ा सा वो रहा, वो ननगा पर्वत है। तो बस इन पहाड़ में फिर हम अकेले ही आगे जा रहे थे और दूर दूर तक हमें कोई नहीं नज़र आ रहा था। और ये पहाड़ ऐसे थे जैसे कि हरियाली नहीं थी, इस पर कोई ट्रीज़ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे यूँ लग रहा था जैसे कि हम इस दुनिया में है ही नहीं। ये पहाड़ बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे थे, बस बिल्कुल हट के थे। यूँ लग रहा था जैसे हम ना किसी और प्लेनेट में जो है ना इस वक्त घूम रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ही सुनसान और बस अलग ही तरह के ये पहाड़ हैं। पहली बार मैंने इस तरह के पहाड़ देखे, तो बड़ा ही एक अजीब सा जैसे वो फीलिंग्स हमारी इस तरह हो गई थी। हम एंजॉय भी कर रहे थे, हमें थोड़ी सी वहशत भी हो रही थी, हमें डर भी लग रहा था, तो सारी फीलिंग्स मिक्स हो गई थी। जो पानी का कलर है वो भी इसी तरह का था, जैसे थोड़ा गदियाला गुदियाला कहते हैं या क्या कहते हैं, जैसे उसमें मिट्टी मिली हुई हो या कुछ इस तरह से। तो उसका रंग भी इन पहाड़ों जैसा ही था, रंगीन पानी नहीं था। फिर आगे चिलम की तरफ जब हम जाते हैं तो फिर जो पानी का रंग है और जो पहाड़ों के कलर है वो फिर चेंज हो जाते हैं। और यहाँ तो यूँ लग रहा था जैसे कि हम ही हैं बस इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। वो एक जगह पर वर्कर नज़र आए, थोड़ी दिल को तसल्ली हुई कि नहीं, शुक्र है कोई और भी है यहाँ पर। और एक आध कार इस तरह नज़र आ जाती थी, लेकिन बहुत टाइम के बाद। और ये रोड जो है इस तरह बना हुआ है कि रोड सही था, कहीं कहीं पर जो है ना जैसे थोड़ा थोड़ा ख़राब था, लेकिन ये है कि चौड़ा नहीं था, काफ़ी तंग रोड था। तो इस वजह से इस वक्त काफ़ी डर लग रहा था और मैं यही सोच रही थी कि खुदा न खास्ता यहाँ से अगर कोई नीचे गिरेगा तो किसी को पता ही नहीं होगा कि किसी के साथ जो है तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। असल में स्कर्दू की तरफ दो रास्ते गए हुए हैं, एक तो जो हाईवे है और ये एक अस्तौर वाला रास्ता है। तो हम जैसे थोड़ा आगे की तरफ चले गए, हाईवे की तरफ हम चले गए थे। तो फिर वहाँ हमने किसी से पूछा कि कौन सा रास्ता अच्छा है, तो उन्होंने बोला कि हाईवे वाला ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमने तो होटल में यही डिसाइड किया था कि हम अस्तौर वाले रास्ते से जाएंगे, तो इसलिए फिर हम वहाँ से मुड़े वापस आए। और व्यू पॉइंट पर हमने वेट भी किया कि शायद अभी वो लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन जब नहीं पहुँचे तो फिर हमें लगा कि शायद वो अस्तौर की तरफ मुड़ चुके हैं। तो हम भी अस्तौर की तरफ मुड़ ही गए। और फिर आगे चलते गए एक ब्लैक कार हमें नज़र भी आई। हमने कहा यही है, और हम उसके पीछे जैसे लग गए। कभी वो गायब हो जाती, फिर नज़र आ जाती। तो फिर बिलाखिर जब करीब हम पहुँचे तो पता चला कि वो तो ये लोग है ही नहीं, तो कोई मतलब किसी और की कार थी।
تو پھر ہمیں لگا کہ نہیں وہ اس راستے سے آئے ہی نہیں ہیں، بھائی جو ہے نا وہ ہائی وے پر چلے گئے ہیں اور ہم استور والے راستے پر آئے ہیں۔ تو سگنل نہیں تھے تو کال ہو نہیں پا رہی تھی، کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کہاں پر ہے، ہم کہاں پر ہیں۔ ہم نے کہا چلو وہ اس سائڈ اسکردو پہنچے کہ ہم اس سائڈ سے اسکردو پہنچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا، ہم اگر اس سائڈ سے جاتے تو ہم دیوسائی پہنچتے، وہ لوگ اس سائڈ سے اسکردو پہنچتے، ملنا پھر بڑا ہی مشکل تھا اس طرح۔ یہاں یہ چیک پوسٹ آیا تو دو راستے تھے، ایک اوپر کی طرف گیا تھا جو استور سٹی کی طرف گیا تھا اور ایک نیچے کی طرف گیا تھا چیلم کی طرف، حالانکہ اوپر والا بھی پھر اس راستے سے مل جانا تھا، لیکن میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اوپر جو ہے نا سٹی میں رش ہوگا، نیچے والے سے چلتے ہیں۔ تو یہاں تو کافی زیادہ ٹرک تھے، ہم ٹرک میں ہی پھنس گئے، لیکن یہاں پھنسنا ہمارے لیے صحیح بھی تھا، آگے بھی ٹرک تھے پیچھے بھی ٹرک تھے۔ یہاں ہم نے کال جو ہے ٹرائی نہیں کی، لیکن بائی نے کال کی، اور جب اس نے کال کی تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں پر ہو، یہاں سگنل آ رہے تھے، تو میں نے کہا آپ لوگ جو ہے نا صحیح راستے سے چلے گئے ہو اور ہم جو ہے تو غلط راستے پر آ گئے، ہم تو استور والے راستے سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی استور والے ہی راستے سے آئے ہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا آپ لوگ کہاں پر ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ جو چیک پوسٹ ہے وہاں پر نام لکھنے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر پہنچ کے اس نے پوچھا تو میرے ہسبینڈ کا نام تھا، تو پھر انہیں پتہ چلا کہ ہم بھی یہی کہیں ہیں، اور زیادہ پھر دور نہیں تھے، وہ تھوڑا ہی ہم سے پیچھے تھے بس، لیکن وہ اوپر والے راستے سے چلے گئے تھے استور سٹی کی طرف، ہم نیچے والے راستے سے آئے تھے، لیکن آگے چل کے دونوں راستے ایک ہو جانے تھے، ویسے بھی کوئی وہ نہیں تھا، لیکن یہ بڑا پھر ہمیں سکون ملا، اچھا لگا کہ چلو شکر ہے ہم ایک ہی راستے پر ہے۔ اور پھر یہاں پر ہم آئے، یہ ایک ہوٹل تھا، بہت ہی خوبصورت وزیر محل کچھ اس طرح نام تھا اس کا، بڑا ہی زبردست جو ہے نا بنا ہوا تھا، یہاں کا ویو بڑا ہی خوبصورت تھا، بڑے خوبصورت ٹریز تھے یہاں پر، اور یہ پھلوں والے جو ٹریز تھے اتنے سارے پھل اس میں لگ چکے تھے کہ اس کے برانچز باقاعدہ جھک گئے تھے، اتنے بھاری ہو چکے تھے پھلوں سے۔ یہاں پر ہم پہنچ گئے تھے، پھر ہم بھائی کا ویٹ کر رہے تھے کہ ابھی وہ بھی پہنچیں گے تو پھر ایک ساتھ نکلیں گے، اور پھر جو ہے نا ایسے جائیں گے کہ کبھی مطلب زیادہ دور نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کدھر چلے گئے، وہ کہاں چلے گئے، اور پھر ہم نے ایسے ہی کیا، مزید آگے کا جو سفر ہے نا وہ اس طرح ہم پھر ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ابھی وہ لوگ نہیں پہنچے تھے، ہم نے یہاں پر کافی ہمارا مائنڈ جو ہے نا فریش ہوا یہاں کے ویوز دیکھ کر، اور یہاں کے جو اتنے خوبصورت یہاں پر پھل لگے ہوئے ہیں، کافی ریفریش مائنڈ جو ہے نا کافی ریفریش ہو گیا ہمارا، کیونکہ راستے میں بس وہ ٹینشن ہی چل رہی تھی، ایک تو یہ کہ کئی گاڑی نیچے ہی نہ گر جائے اتنی اونچائی سے، تو یہ بس ذہن میں ایک خوف تھا، ایک پہاڑ جو ہے اس طرح تھے کہ جیسے ہمیں سنسان لگ رہے تھے، جیسے کوئی نہیں ہے وہاں پر، صرف ہم ہی ہے۔ تو یہاں جب آئے نا تو یہ بڑے ہی کوئی زبردست قسم کی جگہ ہمیں لگی، اور اتنے سارے چیریز ہیں، یہ چیریز میں نے زندگی میں پہلی بار کھائے ہیں، اتنے مزے کے تھے، اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست تھا، مطلب میں بتا نہیں سکتی، ہم نے تو بہت سارے کھائے، انہوں نے ہمیں خود دیے، بہت سارے لا کے دیے اور ہم نے فری میں کھا لیے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر چائے کا آرڈر دے دیا تھا، فرائز کا، کہ بچے چلو فرائز ورائز کھا لیں گے، ہم چائے شائے پی لیں گے، تو میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ ہم بس یہیں پر جو ہے نا رہ جائیں، یہیں پر ہم رات گزاریں، کیونکہ بڑی ہی پرسکون جگہ تھی، بہت ہی خوبصورت، اور بھائی بھی پہنچ گئے ہیں، اور یہ جو ہے چیریز انہوں نے ہمیں دی جو کہ بہت ہی میٹھے اور بہت ہی لذیذ، بہت زبردست قسم کا ٹیسٹ تھا، میں نے پہلی بار ٹرائی کیا، مجھے بہت اچھے لگے۔ ان کے جو پلانٹس تھے بڑے ہیلدی تھے، اس میں فروٹ اس قدر لگے ہوئے تھے نا، بس حد سے زیادہ، وہ مطلب وہ ویٹ ہی نہیں برداشت کر پا رہے تھے وہ برانچز اس کا، فروٹس کا۔ اور چائے پینے کے بعد پھر بھائی نے اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں بس آگے کی طرف چلتے ہیں، مزید آگے جاتے ہیں، چیلم تک جاتے ہیں، تو پھر ہم یہاں سے روانہ ہوئے اور رات کو ہم پہنچے چیلم، اور کافی زیادہ ہم نے ٹریول کیا، تقریباً کوئی 10 گھنٹے تو تقریباً ہم نے ٹریول کیا ہوگا چلاس سے یہاں تک کا، یا شاید اس سے بھی زیادہ 11-12 گھنٹے، کیونکہ ہم رات کو ہی پہنچے تھے وہاں پر۔ اب جیسے جیسے ہم مزید آگے کی طرف جا رہے ہیں تو جو پانی ہے اس میں بھی کلر آ چکا ہے، اور گرینری بھی ہمیں مختلف جگہوں پر اب تھوڑی تھوڑی نظر آنے لگی ہے، تو ہر علاقے کے پہاڑ جو ہے دوسرے علاقوں سے مختلف ہوتے ہیں، اور ہر علاقے کے جو پہاڑ اس کی اپنی بس الگ خوبصورتی ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیز جو ہے، جو پیکٹ ہے، یہ کافی پھول چکا ہے،
تو اس طرح اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہم پہاڑی اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ہوا کا پریشر جو ہے کم ہو جاتا ہے، اور ہوا جو ہے نا وہ زیادہ پریشر والے علاقے سے کم پریشر والے علاقے کی طرف جو ہے نا جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے ہوا کا پریشر کم ہوتا جاتا ہے تو جو اس کے اندر ہوا ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ میں یہ کم دباؤ والا جو ایریا ہے اس کی طرف جاؤں، تو وہ پھر جیسے باہر کی طرف زور لگاتا ہے تو یہ کافی پھول جاتا ہے۔ اور اسی طرح پانی کی بوتل جو ہے تو وہ بھی جیسے اگر خالی ہوگی تب بھی جب پہاڑ ہم اوپر چڑھتے ہیں تو وہ پھول جاتی ہے، ہم اگر پہاڑ سے نیچے کی طرف اترتے ہیں تو ایک دم وہ ٹھک کر کے نا وہ جیسے وہ سکڑ سی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سے ہوا ساری پھر جو ہے نکل آتی ہے، کیونکہ باہر جو ہوا کا پریشر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے نیچے علاقوں میں، تو وہ اس پر اتنا پریشر ڈالتی ہے کہ وہ جیسے وہ چپک جاتا ہے، جیسے نہیں چپک نہیں پچک جاتا ہے اب پتہ نہیں کون سا ورڈ صحیح آئے گا اس کے ساتھ، لیکن خیر آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا، یہاں پر جیسے جیسے ہم چلم کی طرف جا رہے ہیں، جیسے جیسے دیوسائی قریب آتا جا رہا ہے تو پھول ہمیں نظر آنے لگے ہیں، ہریالی بڑھ رہی ہے، اور جو پہاڑ ہے اس کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے، اور جگہ جگہ پر ہمیں پانی اس طرح سے بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور بس تھوڑی ہی دیر میں ہم پھر پہنچ گئے چیلم۔ یہ چیک پوسٹ تھا، یہاں پر یہ بیئر کی پکچر لگائی ہوئی ہے کہ ان علاقوں میں جو ہے بیئر بھی گھومتے رہتے ہیں، کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں۔ یہاں سے ہم پھر مزید تھوڑا سا آگے گئے، اور جو چیلم ہے وہاں پر بس ہم پھر اور نہیں جا سکتے تھے، ہم تھک گئے تھے، تو پھر ہم نے کہا کہ بس سٹے یہیں پر کرتے ہیں۔ تو اس طرح کسی ٹینٹ میں سٹے کرنا یہ میرے لیے پہلا ایک ایکسپیرینس تھا۔ یہاں جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں، یہاں پر ایک ٹینٹ تھا، تو ہم پوری جو فیملی ہے ہم سب اس ٹینٹ کے اندر آج جو ہے یہ رات گزاریں گے۔ یہ رہا وہ ٹینٹ، اور باہر جو ہے لوگ کافی تکے شکے بنا رہے تھے، اور میوزک شیوزک جو ہے گانے وانے گا رہے تھے، کافی جو ہے تو انجوائے کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے تکے بنائے تھے، پھر ہمیں بھی بھیج دیے تو ہم نے بھی مزے سے کھا لیے اور یہاں پر ہم نے کھانے کا آرڈر بھی دے دیا تھا، تھوڑی دیر میں وہ بھی بن جائے گا، وہ پھر آپ نیکسٹ ولاگ میں دیکھیں گے، اور کس طرح یہ لوگ انجوائے کر رہے تھے، کس طرح کے گانے گا رہے تھے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ ولاگ میں۔ بس یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔